یسوع مسیح کے پاک، ابدی، افضل اور پاک نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کا کلام جو میں آپ سے شیئر کرنے کو ہوں، یہ خداوند یسوع مسیح کا وہ چوتھا کلمہ ہے جو انہوں نے اپنی صلیب پر سے ادا کیا، اور اس کلمے کی فاؤنڈیشن میں آپ سے شیئر کرنے کو ہوں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل، اس کا 27 باب اور اس کی 45 سے 46 آیت۔ میتھیو 27 verse 45 till 46، اور کلام میں یوں مرقوم ہے: اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا: ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ عزیزو، اس چوتھے کلمے کو بیان کرنے سے پہلے میں کچھ اہم باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت سے ہمارے ایسے مسیحی ایماندار بہن بھائی ہیں جو زندگی میں جب کبھی ان پر کسی قسم کی آزمائش یا پریشانی آتی ہے تو وہ شاید یہ سوچتے ہیں کہ خدا نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب خدا ان کی نہیں سنے گا۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اب خدا ان کی طرف نہیں، یا شاید خدا نے اپنی پیٹھ ان پر کس دی ہے۔ اگر ہم اس طرح سے سوچیں تو شاید یہ درست نہیں۔ اور عزیزو، ایک اور بہت اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے ایسے کرسچن ڈینومینیشنز اور بہت سے ایسے کرسچن ٹیچرز بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو اس چوتھے کلمے کے بارے میں اپنے بیان کچھ اس طرح سے دیتے ہیں کہ یسوع مسیح اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ شاید خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے، لیکن ایسا نہ تھا، بلکہ یہ صرف یسوع مسیح کی سوچ تھی۔ وہ خدا کو بطور ایک اچھا خدا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزو، خدا اچھائی ہے اور خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سچ ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا تھا۔ بہت سی ایسی ڈینومینیشنز ہیں جو اس بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی کہ کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو، اور خاص طور پہ اپنے اس اکلوتے بیٹے کو جس کو اس نے اتنا بڑا اور اتنا افضل مقام دیا، وہ اسے چھوڑ دے۔ عزیزو، اگر ہم اس بات کو کلام کی سچائی اور کلام کی روح سے دیکھیں تو یہ بات کہ یسوع مسیح کو خدا نے شاید نہیں چھوڑا تھا، یہ اس بات کا تصاد ہے، اور ہم میں سچائی نہیں، اور ہم کلام کی سچائی پر نہیں۔ وہ کیسے؟ آئے ہم ایک ساتھ مل کر کلام سے سیکھیں اور سمجھیں۔ اس سرمن کے دوران میں کچھ الفاظ اگر انگلش میں ادا کروں گا تو میں معذرت چاہوں گا، کیونکہ بہت سے ایسے الفاظ مجھے جو ہے وہ نہیں پتا، لہٰذا میں انگلش میں ادا کروں گا۔ اور ان تمام سرمنز کے بعد مجھے آپ کے کمنٹس بھی چاہیے تاکہ میں اپنی اصلاح کے لیے مزید آگے سیکھ سکوں اور کوشش کر کے اسے بہتر بنا سکوں۔ عزیزو، صبح 9 بجے کے وقت یسوع اپنی ذمہ داری بطور ہائی پریسٹ ادا کرتا ہے اور اپنے ستانے والوں کو معاف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے خدا انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کلمہ، یسوع نے اس قیدی کو جو اس کے ساتھ صلیب پر تھا، جس نے خداوند سے کہا تھا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، یسوع نے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں
کہ آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع اس وقت بطور اپنی بادشاہت کا کام انجام دے رہا تھا۔ اس کلمے کے بعد تیسرا کلمہ جو کہ دوپہر کے وقت یسوع نے اپنی ماں مریم کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور یوحنا سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ مگر جب ہم چوتھے کلمے پر نظر کرتے ہیں تو یہ کلمہ دوپہر کے اس وقت ادا ہوا جب سورج اپنی پوری شان اور جلال میں تھا، مگر وہ لمحہ اندھیرے میں تبدیل ہو گیا جب یسوع نے چلا کر کہا ایلی ایلی لما شبختنی۔ یہ اندھیرا کچھ منٹوں کا نہیں تھا بلکہ 3 گھنٹے کا تھا۔ عزیزو، اندھیرا آخر کیوں اور اندھیرا ہمیں کس بات کی طرف راغب کرتا ہے؟ کلام مقدس میں جہاں کہیں اندھیرے کا ذکر ہے، اندھیرا جہنم کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ مگر صرف یہی نہیں بلکہ وہ 3 گھنٹے کا اندھیرا پرانے عہد نامے کی اس بات کا پورا ہونا تھا کہ جب ہائی پریسٹ سال میں ایک دفعہ ہیکل کے اس پورشن میں جسے ہم ہولی آف ہولیز پاک مقام کہتے ہیں داخل ہوتا تھا تاکہ قربانی کا خون اس پاک مذبے پر چھڑکے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس پاک مکان پر مکمل اندھیرا ہوتا تھا اور ہمارا ہائی پریسٹ بطور خود یسوع مسیح اس پاک مکان میں جو ہولی آف ہولیز کہلاتا تھا داخل ہونے کو تھا۔ عزیزو، کیا یہ 3 گھنٹوں کے اندھیرے کے علاوہ بھی کلام مقدس میں کسی اندھیرے کا ذکر ہے؟ آئے ہم دیکھتے ہیں۔ بالکل، پرانے عہد نامے میں خروج کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 21 سے 23 آیت میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے۔ آئے ہم دیکھیں۔